اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے یا آپ دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 3 ذی الحج پہلے ہفتے کے اس بڑے دن سورہ کوثر اور استغفر اللہ کے اس خاص عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق ایک بار پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو۔ آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا پروقار اور طاقتور ترین عمل ہے، اس سے پہلے جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا اللہ پاک نے اس کو راتوں رات مالدار بنا دیا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان بے صبر ہے، ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات مالدار بن جائے، راتوں رات غنی بن جائے۔ آج کے اس طاقتور ترین عمل کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں آزما لیا، یقین کرو آپ بانٹنے والے بن جاؤ گے، آپ تقسیم کرنے والے بن جاؤ گے۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آج کی اس طاقتور ترین عمل کی برکت سے آغاز فرما دیں گے، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، در بدر کی اگر آپ کو ٹھوکریں ہیں، آپ اگر مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، یہ تمام تر پریشانیاں آج کی اس طاقتور ترین عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں بے روزگاری بھی نہیں ہوگی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں ہوگا، دوسروں سے مانگنا بھی نہیں ہوگا، در بدر کی ٹھوکریں بھی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پھر بھی یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، پہاؤں جتنا قرضہ ہے، پھر بھی یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو پھر بھی یہ عمل کر لیں شفا کی غرض سے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، پھر بھی یہ عمل کر لیں۔ الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں دنیا کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ صرف پیسے سے حل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بیماری میں شفا بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ذاتی گھر بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے دنیا کی تمام خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، کاروبار چل بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو گھر میں جتنی بھی ناچاکیاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ پیسے پہ منحصر ہیں۔ تو آج کے اس بابرکت دن کے اعتبار سے ایک ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جس کے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ چاروں اطراف سے اللہ کی غیبی مدد کو آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ ایسے ایسے راستوں سے آپ کی طرف دولت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور آپ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ کاش اس سے پہلے یہ عمل کیا ہوتا تو ہماری غربت، ہماری مفلسی، ہماری غریبی، ہماری تنگ دستی ختم ہو جاتی اور ہم ایک خوشی بھری زندگی کو اس سے پہلے منتخب کر لیتے۔ اس لیے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، تمام دوستوں سے التماس ہے، خدا را کر کے آج 3 ذی الحج پہلے ہفتے کے اس بڑے دن کے اعتبار سے سورہ کوثر اور استغفر اللہ کے اس خاص عمل کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے۔ دنیا کے تمام وظائف ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں اور سورہ کوثر کو دوسری سائڈ پہ رکھ دیا جائے، یعنی سورہ کوثر جو ہے یہ افضل ترین ہے، تمام وظائف پہ، تمام تسبیحات پہ یہ بھاری ہے۔ سورہ کوثر میں
اولاد کے خزانے بھی چھپے ہیں، سورہ کوثر میں رزق کے خزانے بھی چھپے ہیں، سورہ کوثر میں یعنی کہ من پسند شادی کے اعتبار سے اگر بے چین ہیں تو سورہ کوثر کو آج 3 ذی الحج پہلے ہفتے کی اس بڑے دن آپ پڑھ لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں تصور کر کے آج کے اس بڑے دن یہ طاقتور ترین عمل بتائی گئی ترتیب کے مطابق کر لیں۔ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو آج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی 3 ذی الحج یہ پہلا جو ہفتہ ہے، بڑا ہفتہ، اس میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح کر سکتے ہیں، شام کو کر سکتے ہیں، دن کو کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے کچھ شرائط آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس عمل کے یعنی پورے عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے خاموشی سے اس عمل کو کر لینا ہے اور آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ جو ترتیب جو مقدار آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کے عین مطابق اس عمل کو کرنا ہے اور اس پورے وظیفے کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ عمل بتانے لگا ہوں، جس بھی مقام پر بیٹھیں، جس بھی جگہ پر بیٹھیں، آپ بوضو مسلے پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ درود کوشش کریں درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، اگر وقت کی قلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے بھی ایک بار پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی کو لازمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے، اور مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ کو کوئی چیز ناممکن لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یہ جو کام ہے، یہ جو مقصد ہے کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، آج سورہ کوثر اور استغفر اللہ کی اس طاقتور ترین عمل کو پڑھتے پڑھتے اس کی پوری ہونے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہو کر رہے گا۔ مقصد چھوٹا ہے بڑا ہے، شادی کے اعتبار سے بے چین ہے، من پسند رشتے چاہتے ہیں، قرض کے اعتبار سے پریشان ہیں، قرض کو ختم کروانا چاہتے ہیں، ایک دن کے مختصر عمل سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اگر بیماری میں مبتلا ہیں شفاعت چاہتے ہیں، الغرض ہر ایک انسان کا اپنی حاجت ہے، اپنا مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دل ہی دل میں سوچتے تصور کرتے ہوئے آپ اس عمل کا آغاز کریں۔ یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، اللہ کو ان کلمات سے آپ نے مخاطب کرنا ہے۔ آپ نے یعنی یہ کلمات پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کرنی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک آنکھیں بند کرنی ہے۔ جو ترتیب بتا رہا ہوں اس کے عین مطابق آپ نے پڑھنا ہے، مقدار میں کمی پیشی نہیں کرنی، دل ہی دل میں مقصد سوچتے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف 11 ٹائمز، 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب۔ یہ 3 ذی الحج پہلے ہفتے کے بڑے دن کا سب سے پہلا عمل ہے۔ یعنی ایک دفعہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، آپ نے تمام مقاصد کی نیت کر کے جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو اپنے تصور میں لا کر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، 11 ٹائمز، 11 مرتبہ، نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب جب دوسرے عمل کا آغاز کریں گے، اس میں بھی آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس طرح پہلے عمل یعنی یا مسبب الاسباب کو پڑھنے سے پہلے جو آپ نے مقصد کی نیت کی تھی، اسی طرح آپ نے بالکل اسی طرح
ترتیب کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مقصد کی نیت کر کے دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کا کرنا ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اے زندہ اور جاوید ذات، یہ اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے، تصور میں لاتے ہوئے اپنے مقصد کو آپ نے محسوس کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو دل اور دماغ میں لاتے ہوئے یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اب توجہ فرمائیے۔ یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے اس ترتیب اور مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، یا اللہ والوں کی خاص بتائی ہوئی ترتیب ہوتی ہے، اس میں کمی پیشی کرنے سے آپ کی اس عمل میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، تاثیر نہیں رہے گی، پھر آپ کمنٹ سیکشن میں یہ شکوہ کریں گے کہ ہم نے عمل کیا تو اس کی تاثیر نہیں ملی، یعنی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے، جو ترتیب جو مقدار آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے بتا رہا ہوں، آپ نے بالکل اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اسم اعظم کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 21 ٹائم، 21 مرتبہ۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، کیونکہ استغفر اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی بارگاہ سے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کے تمام خزانوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، وہ استغفر اللہ پڑھ لے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا اللہ کو بہت زیادہ عزیز اور پسند ہوتا ہے، اور اللہ پاک تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے یا حیو یا قیوم کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کا عمل کرنا ہے۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں لاتے ہوئے، تصور میں لاتے ہوئے، آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے آپ نے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ یا اللہ، میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مجھے معافی عطا فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ نے استغفر اللہ کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ کو 70 ٹائم پڑھنا ہے، 70 مرتبہ، 70 ٹائم۔ اب آپ نے 70 سے زیادہ، 70 سے کم نہیں پڑھنا، جو مقدار بتائی جا رہی ہے اسی کے مطابق آپ نے 70 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، یعنی آنسو بہاتے ہوئے، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنا لاڈلا بنا لے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ استغفر اللہ کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر ایک دفعہ تلاوت سماعت فرمائیے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے تلفظ کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو میں نے 3 مقدار میں پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ آپ نے بالکل اسی طرح ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور قرات کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں سوچتے ہوئے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے، اس مقصد کو ذہن میں لاتے ہوئے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
ہے یہ آج کا آخری اور یعنی کہ سب سے طاقتور ترین عمل ہے سورہ کوثر کا۔ فوری طور پہ جس طرح آپ نے شروع میں درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھا تھا ایک دفعہ، اسی طرح آپ نے جو بھی درود پڑھا ہے اسی حساب سے آپ نے آخر میں ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لینے ہیں، یا اللہ یا مسبب الاسباب یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یعنی یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین یا مسبب الاسباب یا ذل جلال والاکرام، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے یا رب العالمین وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔